حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا، عراق والوں پہ بھرے ہوئے، بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکل، جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر دیے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا، صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، سے اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے او ہو آئے ہائے۔ حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے، عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی، دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ۔ تقدیر غالب آئی۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ پھر جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، پکڑے ہوئے لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد آ گیا۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ میں تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑا۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کی، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں گے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ لی، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا اور اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا۔ جہنم سچ ہوگا۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا۔ اور عبداللہ بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبہ،
بنو زبا کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزلی ننعبن عفان باطراف الاسل ردوا علینا شیخنا ثم بجلی. یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے. ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبا سے ہوں. کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے. کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم. یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم. تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا. تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کرتا. تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے. آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا. پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا. ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے. ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے. دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے. پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی. اونٹ کو گراؤ. پھر انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا. جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پھر تھوڑے ہوتے ان کو ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئی. بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے. تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے. تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہیں جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا. تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے. اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم کا، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا. اللہ اسے آگ میں جلا دے. وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا. ہو گیا. جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے. تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے. تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کرنا. تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا. یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے. محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا. تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے. بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن بس داڑھی پکڑنا ہی کافی ہو گیا. تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں. معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا. قتل کیا. پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی اور وہ جل گئے. حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا دی. تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا.
حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم و ساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جو میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مسلح پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟
سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا دوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ
برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، گھر میں تشریف لائے، کہنے کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ۔ بس فاطمہ رونے لگی، فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تڑپ اٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت